آج 12 اپریل ایسٹر کے دوسرے ہفتے کا جمعہ. آج کی پہلی تلاوت میں ایکٹس آف دی اپوسٹلز رسولوں کے اعمال میں ایک ممبر ہے جو سنہیڈرین کا ایک ٹیچر ہے، فریسی ہے، گمالیل. اینڈ یہ بڑا اچھا، بڑا ریسپیکٹڈ اور اس کی بڑی عزت تھی. وہ لوگوں کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے درمیان میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس کا نام تھیوڈس تھا، اور یہ تھیوڈس جو ہے اس نے اپنے تعلیم سے لوگوں کو اپنی طرف متعارف کرایا، کھینچا، اور پھر اسے قتل کر دیا گیا. اور قتل کرنے کے بعد اس کے جتنے بھی سارے شاگرد تھے وہ تتر بتر ہو گئے. اور اسی طرح سے ہمارے درمیان میں جوداس گیلیلین تھا، اس نے بھی اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کیا تھا اور انہیں اپنا کوئی کلام سنایا کرتا تھا، لیکن وہ بھی قتل کیا گیا اور اس کے سارے جو شاگرد تھے وہ تتر بتر ہو گئے. تو گمالیل لوگوں کو کہتا ہے کہ اسی طرح سے ہمیں بھی اس رسولوں کی تعلیم کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اگر تو یہ زمینی تعلیم ہوئی تو یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہوئی تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اسے روک نہیں سکے گا. گمالیل کی یہ بات سن کر سپاہی جو ہیں وہ شاگردوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر دیکھیں گے آگے. اور جب رسولوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے شوق، بڑے جذبے کے ساتھ گاؤں شہر شہر میں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری سناتے ہیں، اور وہ اس سے اب باز آنے والے نہیں ہیں. آج کی انجیل مقدس میں 5000 آدمیوں سے زیادہ کا مجمع جو ہے جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سننے کے لیے آیا ہے. خداوند یسوع مسیح ان کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں. اور پھر یہ جو دن تھا یہ عید فصح کی عید کے فوراً بعد میں تھا، اور لوگ جو ہیں وہ کیونکہ یسوع کے ساتھ ہیں اور یسوع کی باتوں کو سن رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو خیال آتا ہے اور وہ فیلبوس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے ان کے لیے کھانے کا بندوبست. تو وہ فیلبوس کو خداوند یسوع مسیح آزما رہے تھے. تو فیلبوس آگے سے کہتا ہے کہ 200 دینار کا کھانا جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کے لیے کافی ہوگا. 200 دینار بہت لمبی رقم ہے. تو ادھر سے اینڈرو اندریاس جو شمعون کا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے پاس لے آؤ، اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ ان سب کو گھاس پر بٹھا دو. اور لوگ بڑی ترتیب کے ساتھ گھاس پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح روٹی لیتے ہیں، توڑتے ہیں اور دیتے ہی جاتے ہیں. اور اسی طرح سے مچھلی. تو روٹی کے توڑنے کا یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے، اور 5000 سے زیادہ مرد اور بچے اور خواتین، اس سے بھی شاید زیادہ ہوں، تو وہ سارے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اب گنو کتنا بچے کتنے ہیں. تو اس میں سے 12 جو ہیں تھیلے جو ہیں وہ بچے تھے، بچا ہوا روٹیاں تھیں اور مچھلیاں بھی اسی طرح. تو لوگ جو ہیں وہ اس بات کو دیکھ کر بڑے ہی خوش ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، اور یہ بات مانتے ہیں کہ واقعی یہ تو وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ چلو اب ہم خداوند یسوع مسیح کو لے کر چلتے ہیں اور اسے ہم شہر میں اپنا بادشاہ بناتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح ان کی یہ بات سن کر چپ کر کے سے جو وہ ہل ہے، جو پہاڑی ہے، اس سے دوسری طرف نکل جاتے ہیں. اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟
ایک تو یہ بات گمالیل کی یہ بات کتنی ہی خوبصورت ہے، اور یہ گواہی ہے، یہ یہودیوں کے استاد کی طرف سے گواہی ہے کہ اگر تو یہ زمینی ہے تو ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ الہی ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اور ہم نے دیکھا ہے آج آپ اور میں خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، تو کیونکہ الوہیت سے ہمارا تعلق ہے، خدا کی ذات سے ہمارا تعلق ہے، یہ خدا کے جو نجات کا منصوبہ ہے اس میں ہم برابر کے شریک ہوئے ہیں، اور ہمارے ہی لیے یہ نجات کا منصوبہ بنایا گیا کہ آج ہم ان رسولی کلیسیا جو ہے جس کی بنیادوں میں رسولوں کا لہو ہے، وہی جو گواہی دیتے تھے، ان کی گواہی کے ذریعے سے ہی آج ہم مسیحی ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں روٹی کا توڑا جانا اور پھر دیتے ہی رہنا، تو خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے، غم بانٹنے سے گھٹتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کسی وقت ہو، پیسہ ہو، یا کوئی خوبی ہو ہم میں، جیسے کوئی ٹیچر ہوا، جیسے کوئی لائر ہوا، جیسے کوئی سسٹر صاحب ہوئے، فادر صاحب ہوئے، تو جو بھی کچھ ہمارا خداوند نے ہمیں دیا اس کو ہم بانٹنا ہے، آگے بانٹنا ہے۔ وہ زندگی ہی کیا جو صرف اپنے لیے ہی ہم نے گزار دی، اور ہم نے دوسروں کو اپنی اس زندگی میں کچھ کسی کا کوئی بھلا کیا ہی نہیں، تو وہ فضول ایک زندگی ہے۔ اس طرح تو گائے بھینس سے گدھے بھی زندگی بسر کرتے ہیں، بلکہ گدھا بھی تو کافی مدد کرتا ہے، گائے بھینس بھی تو دودھ دیتی ہے اور دوسروں کو زندگی دیتی ہے۔ تو ہم تو خداوند کے چنے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں دوسروں کے کام آنا، شیئر کرنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے روٹی توڑی اور وہ دیتا گیا، یہاں تک کہ 5000 سے زیادہ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا، اور یہ کیسا معجزہ ہوا کہ باقی کتنا کھانا بچ گیا۔ تو جب ہم بھی اپنے آپ کو توڑتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم دوسروں کو زندگی دیتے ہیں، اور کثرت سے ہم سب زندگی پاتے ہیں اور بانٹتے بھی ہیں۔ تو آج کی میرے عزیز بھائی اور بہنوں انطلاعاتوں سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ ایک یہ خدا کا شکر ادا کرے، خداوند نے آپ کو چن لیا ہے، اور آپ اور میں خدا کی الہی منصوبہ بندی میں برابر کے شریک ہے۔ اس نے ہمیں شریک کر دیا ہے، اس نے ہمیں چن لیا ہے، اور انہی رسولوں کی قربانیوں کی وجہ سے انہوں نے خوشخبری کو اپنے تک نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے دوسروں تک پہنچایا ہے، اور پہنچاتے رہیں گے، رہتی دنیا تک یہ خوشخبری جو پہنچتی رہے گی، اس دور میں آپ اور میری وجہ سے۔ وہی شاگرد رسول جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو پھیلایا، آج وہ ذمہ داری ہم پر ہے، کیونکہ ویٹیکن کے جو دستاویزات ہیں ان کا آغاز ہی اس جملے سے ہوتا ہے کہ the church is a missionary church، یعنی ہم سب مشنری ہیں، آپ اور میں بھی مشنری ہیں۔ یہی نہیں کہ وہ جو دوسرے ملکوں سے آئے ہیں وہ مشنری ہے، آپ اپنے گھر میں مشنری ہیں، آپ اپنے گرجا گھر میں مشنری ہیں، آپ اپنے نیبرہڈ میں، اپنے پڑوس میں مشنری ہیں۔ تو آئیے ہم خدا کی خوشخبری کا جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، جو مشن دیا گیا ہے، اسے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے کاموں، باتوں، خیالوں، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے جاری و ساری رکھیں، اور خدا نے آپ کو جو بھی کچھ دیا ہے اس کو بانٹے، اس کو شیئر کرے، دوسروں کو مستفید کریں، تاکہ خدا جو ہے وہ اس دنیا میں ہر روز خدا کے معجزے جو ہے وہ ہمارے ذریعے سے، دوسرے لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا میں نظر آتے رہیں، اپنا جلوہ دکھاتے رہیں۔ خدا کا جلال ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہے، آمین۔